اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر، اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں۔ تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے، تکلیف دے، آپ کی دل آزاری کرے، اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ہر کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، لوگوں کو بات بے بات آپ یاد رہتے ہیں، کچھ کا تو دن ہی مکمل نہیں ہوتا آپ سے گفتگو کیے بنا، اور کچھ کی رات ہی نہیں گزرتی۔ پھر زندگی بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے اور لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خاص سے عام ہو جاتے ہیں اور عام سے حقیر۔ لوگ آپ کو ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے کبھی آپ انہیں یاد ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو صرف اور صرف آپ کو، اور کمال کی بات ہے آپ اس سب پہ صبر اور خاموشی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی، انہیں کتنا چاہا گیا، ان کے لیے کیا کچھ چھوڑا گیا، کیا کچھ داؤ پہ لگایا گیا، کتنی راتیں جاگا گیا، کتنی صبح انگاروں پہ گزری، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنی اذیت سہی گئی۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں، بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہو، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہو۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا کر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے؟ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے اور جب تھک جائے تو زمین پر گرا دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ہم انسان بھی کھلونوں کی طرح بن گئے ہیں۔ لوگ کھیلتے ہیں جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی تنگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی انسان کو توڑ دیتے ہیں جیسے بچہ اپنے کھلونے کو۔ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید مت لگاؤ۔ اللہ سبق ضرور دیتا ہے مگر اپنے بندے کو کبھی دکھی نہیں کرتا، کبھی توڑتا نہیں ہے۔
ناراضگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں. کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لیا کریں وہ ناراض ہے یا بیزار ہے. کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی. وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اسے اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں. حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے. اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے. بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے. زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم صرف ان کو ہی بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے. خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں. جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکالیف پہ آہ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے. ہزار تعلق، ہزار رشتے، مگر اللہ کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں. ہر رات میرا ذہن اس سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے تھکا دیا کن کاموں میں. میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتا کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ تو خالق ہے، سب بدلنے پہ قادر ہے. یا اللہ میرا دل بدل دے. میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف اللہ ہے. مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے. یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھا تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا. کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گا، وہ جواب دے گا اور کہے گا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے. کتنا مختصر سا تھا فاصلہ اس تک پہنچنے کا، اور کتنی دیر لگا دی میں نے. میرے اعمال کے بدلے اگر کچھ ملتا تو شاید آج مجھے کچھ نہ ملتا. میں بہت امیر ہوں کیونکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے. جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول مجھے بہت پسند ہے. زندگی میں ہر جگہ پھول بکھیرتے جاؤ، ایک جگہ اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے. بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا. دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.
تم چاہو یا نہ چاہو میرا اللہ مجھے چاہتا ہے۔ وہ تو میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی کو بھی سمجھتا ہے۔ اگر تب علم ہوتا کہ ان ٹھوکروں کے بعد اللہ ملتا ہے تو ہم مسکرا کر ہر قدم پر گرتے، ہر سانس پہ نئی چوٹ کھاتے۔ میں نے خواہ مخواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔